السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 60 ہے، جس میں ٹاپک چل رہا ہے نماز، اور آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا امامت اور سجدہ سہو۔ یہ دو ٹاپک انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے کلیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک ہے، سب سے پہلے رہے گا امامت۔ اب جب پیچھے کی ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی، جس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اس بات کو جانا کہ نماز کے وقت کیا ہوتے ہیں، کون سے وقت پر نمازیں پڑھی جاتی ہے، کون سے وقت پر نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہے، یہ ہم نے جان لیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اذان کے بارے میں بتایا، اقامت کے بارے میں بتایا۔ اذان کے بعد ہم لوگوں نے سترے کے بارے میں جانا کہ نماز کے اندر سترہ کیسے رکھا جاتا ہے، سترے کی سائز کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو صفیں کیسے لگائی جاتی ہے، صف بندی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، صف میں کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد باقاعدہ نماز کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہم آ گئے امامت کی طرف۔ امامت کسے کہا جاتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ کوئی انسان، کوئی مرد ہو، مردوں کے لیے تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، پر اگر صرف عورتیں ہوں تو ان کے بیچ میں اگر عورت موجود ہے تو عورت امامت کرتی ہے۔ تو چاہے امام مرد ہو چاہے امام عورت ہو، امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کو لوگوں کو نماز پڑھانا ہوتی ہے۔ امامت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان جو لوگوں کو جماعت کے اندر امام بن کر نماز پڑھاتا ہے، اس عمل کو امامت کہا جاتا ہے۔ کیا آپ کو اس کی اقتداء کرنا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ عمل کرتا ہے ویسے ویسے آپ عمل کرتے ہیں، اس کے بولنے کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں، تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ امامت کہا جاتا ہے۔ امامت، امام اور امامت۔ امامت مطلب عمل، امام مطلب وہ پرسن جو نماز پڑھا رہا ہے۔ تو امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھتے وقت کسی ایک کو ذمہ دار بنانا، امام بنانا، کہ وہ آپ کو نماز پڑھائے گا، پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کو امامت کہا جاتا ہے۔ اب امامت کا حکم، تو امامت ضروری ہے، اس کی دلیل آپ لکھ لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 672، صحیح مسلم حدیث نمبر 672، اللہ کے نبی وسلم کا فرمان، یؤم القوم اکرمہم لکتاب اللہ، کہ لوگوں کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہو۔ یعنی یہاں پر یہ دلیل میں آپ کو صرف امامت کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ یہ دلیل آگے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ امام کون بنے گا، اس کے اندر یہ دلیل میں واپس بتاؤں گا۔ ابھی صرف اتنا ٹکڑا آپ لکھ لیں کہ قوم کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ کتاب اللہ یعنی قرآن کا جاننے والا ہو۔ یعنی شریعت نے یہ بتایا کہ امامت ضروری ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، امام کی اتباع کی جائے گی، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو، جس کو آپ نے امام بنایا ہے، اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اب وہ کہے اللہ اکبر، آپ کو ہاتھ باندھنے، وہ کہے اللہ اکبر، آپ کو رکوع میں جانا ہے، وہ کہے سمی اللہ لمن حمیدہ، آپ کو رکوع سے اٹھنا ہے، وہ کہے اللہ اکبر، آپ کو سجدے میں جانا ہے، وہ سلام پھیرے، آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ یعنی اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اب وہ آپ کا امام ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، اور آپ کو اس کے مطابق پوری نماز ادا کرنا ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرنا ہوگی۔ اس کے آگے پیچھے اگر آپ نے نماز ادا کی تو نماز خراب ہو جائے گی۔ تو جماعت کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں امام کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں امام کی اقتداء کرتے ہوئے، امام کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں، امام کے بولنے کے بعد نماز کو ادا کریں، جیسے جیسے وہ بولتا جائے آپ عمل کرتے جائیں۔ یہ ایک مسلمان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے اسی ٹاپک کے اندر امامت کے ہمارا پوائنٹ بنے گا کہ امام کس کو بنایا جائے، نماز میں امام کس کو بنایا جائے۔ اب اس کی دلیل آپ لکھیے گا، صحیح مسلم حدیث نمبر 673، کہ امام کس کو بنایا جائے گا، امامت کا حقدار کون ہے، وہ کون ہے جو آپ کی نماز پڑھائے گا، آپ جماعت سے جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو امامت کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 673، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یؤم القوم اقراہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرے گا
جو سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہو، اگر وہ قرآن میں ایک برابر ہوں تو سب سے زیادہ جو سنتوں کا جاننے والا ہو، اگر وہ سنتوں میں برابر ہوں تو سب سے پہلے جس نے ہجرت کی ہو۔ تین چیزیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں، آپ اس حدیث کو پہلے لکھ لیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قوم کی امامت وہ کرے گا جو سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہو۔ اگر قرآن جاننے میں ایک برابر ہو تو پھر ان کے بعد سب سے زیادہ جو حدیث کا جاننے والا ہو، اگر اس میں بھی برابر ہو تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا ہو۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ امام کس کو بنائیں، جس کو قرآن آتا ہو، قرآن کا حافظ ہو، قرآن پڑھنا آتا ہو، صحیح سے تلاوت کرنا آتا ہو۔ یعنی آپ جب محفل میں موجود ہوں تو سب سے زیادہ جو قرآن کا جاننے والا ہو اسے امام بناؤ۔ اب اگر دو حافظ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، دونوں حافظ ہیں، دونوں کے پاس پورا قرآن ہے، تو آگے کس کو بڑھاؤ گے؟ جو زیادہ حدیثوں کو جاننے والا ہو، حدیثوں کو سمجھنے والا ہو، احادیث کا ترجمہ جاننے والا ہو۔ اب اس میں بھی اگر برابر ہے تو صحابہ کے اندر کہا جس نے پہلے ہجرت کی ہو، پر آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے ایمان میں جو زیادہ مضبوط ہو، جس کا تقوی زیادہ مضبوط ہو، جو عمل میں زیادہ مضبوط ہو، اسے امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا۔ ہر ایک کو نہیں کہ آدمی قرآن کچھ نہیں جانتا، ٹھیک ہے اس کے چہرے پر سنت ہے، داڑھی رکھتا ہے، اب صاحب آپ نماز پڑھائیں گے، اس کے پیچھے قرآن جاننے والا موجود ہے، اسے آگے نہیں بڑھاتے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، قرآن جو جاننے والا ہو اسی کو امام بنایا جائے گا۔ اگر وہ ایک برابر ہیں تو حدیث جاننے والے کو بنایا جائے گا، اور اگر وہ ایک برابر ہے تو تقوی والے کو بنایا جائے گا۔ یعنی جس کے پاس زیادہ تقوی ہے اسے آپ آگے بڑھائیں گے اور وہ آپ کا امام بنے گا، وہ آپ کو نماز پڑھائے گا۔ اب دیکھیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر امام کون ہوتے تھے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پوری یعنی ایک من جملہ امت کی امامت کرتے تھے، پر الگ الگ امام الگ الگ جگہوں پر جب اللہ کے نبی نے مسجدیں بڑھنے لگی تو الگ الگ جگہ اپنے امام مقرر کیے، اور جب بھی کبھی امام مقرر کرتے تو آپ یہی شرط رکھتے کہ قرآن زیادہ جاننے والا ہو، حدیث زیادہ جاننے والا ہو، عربی زبان جاننے والا ہو۔ یعنی یہ سب چیزیں امام کے اندر دیکھی جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو بلائے اور آپ نے امام بنا دیا، کسی کو بلائے آپ نے مسجد کے اندر تقریر کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ قرآن سمجھتا ہو، حدیث سمجھتا ہو، عربی کو جانتا ہو۔ اب جیسے ہوتا کیا ہے، کئی بار ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ نے نماز کے لیے امام بنا دیا، اب وہ عربی زبان ہی نہیں جانتا، زبان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب قرآن جب وہ پڑھتا ہے تو کئی جگہ ایسی آیتوں پر اسٹاپ کر کے رکوع کر لیتا ہے جہاں پر اسٹاپ نہیں کرنا چاہیے، جہاں پر رکنا نہیں چاہیے۔ تو کم سے کم اتنا سمجھدار تو ہو کہ اسے پتا ہو کتنا قرآن پڑھنا ہے، کہاں پر رکنا ہے، کتنی رکعت کے اندر کتنا قرآن کیا کیا صورتیں پڑھی جائے گی، اتنا علم امام کے پاس ہونا چاہیے۔ اور جب ایسا انسان مل جائے تو اسے امام بنایا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک ہیڈنگ آئے گی، بچے کی امامت یا بچے کو امام بنانا۔ تو کیا بچے کو امام بنانا جائز ہے؟ اب اگر آپ قوم میں ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا کوئی بچہ ہو، بچے سے مطلب حلال حرام سمجھنے والا ہو، پاکی ناپاکی سمجھنے والا ہو، ایسا بھی بچہ نہیں کہ اس کو ناپاکی کا ہی لحاظ نہ رہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا بچہ جس کو عقل و شعور ہو، اگر ایسا بچہ آپ کے سامنے موجود ہو، اس سے قرآن زیادہ یاد ہو، تو امامت کا مستحق ہے، اسے امام بنایا جا سکتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3963، صحیح بخاری حدیث نمبر 3963، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَلِيُعَمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، کہ تمہاری امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہو۔ تو عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال کی تھی اور میں امامت کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہو۔ تو عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی امامت کرتا تھا جبکہ میری عمر جو تھی وہ محض 7 سال کی تھی، یعنی 7 سال کا تھا پر میں امام تھا، کیونکہ میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا اپنی قوم کے اندر تھا۔ تو اگر کوئی بچہ بھی ہے، اگر وہ قرآن جانتا ہے، اگر اس کے پاس قرآن موجود ہے، قرآن حفظ ہے، قرآن کی سمجھ ہے، تو اسے آپ امام بنا سکتے ہیں، جیسے عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال کی عمر میں امام بنایا گیا تھا اور وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔
اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آئے گا، نماز میں امام سے پہلے عمل کرنا، نماز میں امام سے پہلے عمل کرنا، یہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، بہت جلد باز لوگ جن کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے ہر عمل کرنے کے اندر. ابھی امام نے بولنا ہی شروع کرا اللہ اکبر، کھڑے ہو جائیں گے. امام نے بالکل اٹھائی ہے، ابھی بولا ہی نہیں اللہ اکبر، رکوع سے اٹھ جائیں گے. یعنی امام سے پہلے سر اٹھاتے، امام سے پہلے عمل کرتے، تو ان کا یہ عمل کرنا غلط ہے، عمل کرنا صحیح نہیں ہے. امام جب تک کہ عمل کرنا لے تب تک کہ آپ کو، یعنی امام شروع کرے عمل کرنا تب آپ کو شروع کرنا، اس سے پہلے نہیں کرنا. اس سے پہلے کریں گے تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی. اس کی دلیلیں آپ دیکھ لیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 426، صحیح مسلم حدیث نمبر 426، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایھا الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف. اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں تو رکوع میں، سجدے میں، کھڑے ہونے میں اور سلام پھیرنے میں مجھ سے آگے مت بڑھنا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں تو رکوع کرنے میں، سجدے کرنے میں، کھڑے ہونے میں، سلام پھیرنے میں مجھ سے آگے مت بڑھنا. یعنی جب تک امام عمل نہ کر لے تم عمل مت کرنا. اگر تم یہ عمل کرو گے تو تمہارا عمل بھی خراب ہو جائے گا، تمہاری نماز بھی خراب ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین تم سے ناراض بھی ہو جائے گا. اس لیے بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ نماز ادا کرے تو امام کے پیچھے پیچھے عمل کرے، نہ کہ امام کے آگے بڑھ کر عمل کرے. کیونکہ اگر وہ امام کے آگے بڑھے گا اپنی نماز خراب کر لے گا، اس کی نماز خراب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عبادت قبول نہیں کرے گا. اور میں اس کا آپ کو عذاب بھی بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے عذاب کو کتنا شدید رکھا ہے. یا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی ہمیں کتنی سختی کے ساتھ سمجھایا ہے. اب اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل دیکھ لیجئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 650، اتنا شدید حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اولا یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل اللہ رأسه رأس الحمار او یجعل اللہ صورته صورت الحمار. تم میں سے کوئی انسان اگر امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے رکوع سے، سجدے سے، یعنی امام کے پہلے عمل کرتا ہے، تو کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے یا اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے سے بدل دے؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا عذاب آ سکتا ہے. امام کے پہلے سر اٹھانے والے، جلدی نماز پڑھنے والے، نماز میں جلدی کرنے والے، ارے سکون رکھو، اطمینان رکھو، امام کے پیچھے عمل کرو نہ کہ امام کے آگے عمل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی انسان ڈرتا نہیں ہے جو امام کے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے گا یا اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے سے بدل دے گا. یعنی اللہ کا عذاب آ جائے گا، چہرہ بدل دیا جائے گا، سر بدل دیا جائے گا. اس لیے جب بھی امام کے پیچھے نماز پڑھو سکون کے ساتھ نماز پڑھو. جب وہ کہیں اللہ اکبر تب آپ اٹھیے، جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمیدہ تب آپ سر اٹھائیے. یعنی جب تک اس کا عمل پورا نہ ہو جائے آپ جلدی مت کیجئے، کیونکہ آپ جلدی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر آ سکتا ہے اور آپ کا چہرہ یا آپ کا سر گدھے کا چہرہ یا سر بنایا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد آتا ہے امام کو اس کی غلطی بتانا. میں دیکھیے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر ایک بہت شارٹ کورس آپ کے سامنے لے کر چل رہا ہوں کہ ایک ایسا کورس میں آپ کو دے دوں کہ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی صحیح سے گزار سکیں اور اپنے آس پاس والے رشتہ داروں کو سمجھا سکیں. اس لیے ایک پوائنٹ پر جتنی بڑی بڑی باتیں ہو سکتی میں آپ کے سامنے جمع کر کے دے دیتا ہوں ایک ساتھ، آپ کو کوشش پوری کرتا ہوں. اب اس کے بعد امام کو اس کی غلطی بتانا. اب جیسے مثال کے طور پر ہوا یہ، اب امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، قرات غلط کر دی، رکوع بھول گئے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، دوسری تشہد میں بیٹھنا تھا، کھڑے ہو گئے. امام صاحب سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اب نماز میں آپ یہ تو نہیں بول سکتے ارے امام صاحب کیا کر دیا، ارے ادھر کدھر جا رہے، ارے کھڑے کیسے ہو گئے، یہ تو کر نہیں سکتے. تو اپن کیا کریں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ امام کو اس کی غلطی کیسے بتائی جائے گی؟ شریعت نے اس کا بھی طریقہ بتایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1203، صحیح بخاری حدیث نمبر 1203، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ آدمیوں کے لیے رکھا ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے رکھا ہے.
یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں دونوں عمل بتا دیے کہ تسبیح پڑھنا یعنی سبحان اللہ پڑھنا یہ کس کا عمل ہوگا؟ آدمیوں کا عمل ہوگا. اور اگر عورتیں پیچھے ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، آدمی نماز پڑھا رہا ہے، تو انہیں سبحان اللہ نہیں بولنا، انہیں صرف تالی بجانا، تاکہ عالم کو، امام کو یہ احساس ہو جائے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ اپنی غلطی کو نماز کے اندر سدھار لے. یہ دلیل آپ لکھ لیجئے گا، کیونکہ پچھلی بار جب ہماری بات ہوئی تھی تو میں اس کی دلیل آپ کو بتا نہیں پایا تھا، اس لیے دلیل لکھ لیجئے کہ مردوں کے لیے سبحان اللہ ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے. اب اگر امام سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، امام نے کوئی غلطی کر دی، اب مرد پیچھے ہے تو کیا بولے گا؟ سبحان اللہ بول کے بتائے گا کہ رکوع غلط ہو گیا، سجدہ غلط ہو گیا، تشہد سے آپ کھڑے ہو گئے. اب امام اگر نماز پڑھا رہا ہے اور عورتیں پیچھے ہیں تو وہ کیا کریں گی؟ صرف تالی بجا دیں گی، اپنے پیروں پر ہاتھ مار لیں گی یا تو ہاتھ سے ایک بار تالی بجا دیں گی تاکہ پتہ چل جائے امام کو کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کو اپنی غلطی کو صحیح کر لینا چاہیے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ فرض پڑھانے والے امام کے پیچھے نفل نماز پڑھ سکتے کیا؟ فرض نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے نفل پڑھ سکتے کیا؟ بھئی کبھی ایسا اتفاق ہو گیا، آپ نے نماز اپنے گھر سے ادا کر لی، کوئی مجبوری رہی ہوگی، وقت ہوا اور آپ نے نماز ادا کر لی، پر اتفاق ہوا اب آپ کو کسی کام سے مسجد آنا پڑا. اب جب آپ مسجد پہنچے تو پتا چلا کہ وہاں پر تو جماعت چل رہی ہے، وہاں پر تو جماعت سے نماز ہو رہی ہے، ابھی نماز کا ٹائم چل رہا ہے، تو کیا آپ سائیڈ میں جا کر بیٹھ جائیں گے، نماز چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اگر کہیں پر جماعت سے نماز چل رہی ہے اور وہ نماز آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں، پھر بھی اگر آپ جماعت کے پاس پہنچ جائیں تو آپ جماعت کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، فرض امام پڑھا رہا ہے پر آپ کی وہ نماز نفل ہو جائے گی. مسئلے کو بڑے اچھے سے سمجھنا آپ، یہ مسئلہ کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے کنفیوژن لوگوں کو ہو جاتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو بہت اچھے سے سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ تاکہ دقت نہ آئے آپ کو. امام فرض پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے آپ نفل کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دلیل دیکھ لیجئے، دلیل ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 531. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 531. یہ کنڈیشن بھی سمجھ لی آپ نے کہ بھائی پڑھ کر آ گئے تھے عشاء کی نماز، اب پتا چلا مسجد میں 9 بجے جماعت ہو رہی، آپ مسجد آ گئے تو اب کیا بیٹھے رہنا؟ نہیں، مل جائیے. آپ نے جو گھر میں پڑھی وہ آپ کی فرض ہو گئی، اب جو امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہو وہ آپ کی نفل ہو جائے گی. دلیل دیکھ لیجئے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 531. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو بیٹھے دیکھا جماعت کے وقت میں تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا صلیتما فی رحالکما ثم ادرکتم الامام ولم یصلی فصلیا معه فانها لکم نافلہ، کہ اگر تم دونوں اپنے گھر سے نماز پڑھ کر آئے ہو پھر بھی تم نے امام کو دیکھا نماز پڑھاتے ہوئے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لو، اس کے ساتھ نماز پڑھنا تمہارے لیے نفل ہو جائے گا. دیکھیں کتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اگر تم دونوں اپنے گھر میں نماز پڑھ کر آئے ہو پھر اس کے بعد تمہیں امام ملے کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ نماز پڑھو، تمہاری امام کے پیچھے والی نماز نفل ہو جائے گی. یعنی یہ پتا چلا کہ امام اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ فرض پڑھ چکے ہیں، آپ کھڑے بھی ہو جائیں گے تو آپ کی نفل نماز ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل نماز ہو جاتی ہے. اب اس کا اپوزٹ بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، سنت نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا فرض پڑھ سکتے؟ بھائی کوئی یہاں پر جو ہے نفل پڑھ رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے، یعنی امام جو ہے وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھا رہا ہے، سنت نماز پڑھا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے فرض پڑھ سکتے کیا؟ مثال آپ ایسے دیکھ لیں جیسے تراویح کی نماز، آپ پہنچے جب عشاء کی جماعت ختم ہو چکی، تراویح کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، اب امام تو سنت پڑھ رہا ہے نا بھائی، سنت نماز ہے تراویح کی، اب آپ کو عشاء پڑھنی ہے تو کیا کریں گے؟ آپ اسی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر فرض کی نیت سے کھڑے ہو جائیں گے. وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرے گا، آپ اپنی 2 رکعت پوری کر لیں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. مطلب نفل پڑھنے والے کے پیچھے بھی آپ کی فرض نماز ہو سکتی ہے، چاہے نفل ہو چاہے سنت ہو. اس کی مثال بھی یہ لکھ لیجئے گا تراویح کی نماز، تاکہ کنفیوژن آدمی کا ختم ہو جائے، تاکہ میں اس کے بعد آپ کو دلیل بتا دوں. اب اس کی آپ دلیل لکھ لیں. دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 659. صحیح بخاری حدیث نمبر 659. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے، اس کے بعد قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، سوچیے آپ، حضرت معاذ ابن جبل نے فرض نماز عشاء کی کس کے ساتھ پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مطلب ان کی فرض ہو گئی۔ اب یہ امام بن کر قوم کو اپنی عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو حضرت معاذ ابن جبل کی کون سی نماز ہے؟ یہ نفل نماز، کیونکہ آپ فرض تو ادا کر چکے نا۔ اوپر کی روایت سے پتا چل گیا کہ فرض تو تمہارا ادا ہو گیا، اب جو تم پڑھ رہے ہو وہ کیا کر رہے ہو؟ نفل، سنت، چاہے جو آپ اسے ورڈ استعمال کر لیں۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا کہ وہ اپنی عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر اپنے قوم میں آتے تھے اور انہیں عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ ابن جبل سنت پڑھتے تھے اور ان کے پیچھے قوم فرض نماز پڑھا کرتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ اگر کنفیوژن ہے تو آپ بول دینا، تو میں اس کو ریپیٹ کر دوں گا۔ اگر ایسا لگ رہا ہو کہ کنفیوژن ہو گیا، سمجھ میں نہیں آیا، تو میں ریپیٹ کر دوں گا۔ حالانکہ الحمدللہ شاید مسئلہ کلیئر ہی ہوگا، کیونکہ دلیل کے ساتھ میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو امامت کے موضوع پر میں نے آپ کو آخری بات یہ بتائی کہ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آپ فرض پڑھ سکتے ہو، اور اگر کوئی فرض پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آپ نفل پڑھ سکتے ہو۔ دونوں صورت کے اندر کوئی دقت نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ آرام کے ساتھ بالکل نماز ادا کر سکتے ہیں اور آپ کی وہ نماز ہو جائے گی۔ تو تقریباً امامت کے باب کے اندر یہ جو بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں کہ امام کس کو بنایا جائے، امام کی اقتداء کی جائے، امام سے غلطی ہو جائے تو اسے کیسے بتایا جائے، نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل کی نماز ہو جاتی ہے۔ امامت کے سلسلے کے اندر بہت زیادہ احتیاط ہونا چاہیے، امامت کے سلسلے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پر لوگ اتنا زیادہ اس چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ اور خاص طور پر ائمہ کی عزت کیجیے، اماموں کی عزت کیجیے۔ وہ آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، وہ چیز پڑھاتے ہیں جس سے آپ جنتی بنتے ہو، وہ نماز پڑھاتے ہیں جس سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں جس سے آپ کا ٹینشن ہلکا ہوتا ہے۔ نماز کی جتنی میں نے آپ کو فضیلتیں بتائیں، ان فضیلتوں کو آپ کو دلاتے کون ہیں؟ یہ امام، یہ نماز پڑھانے والے۔ چاہے گھروں کے اندر عورتیں جماعت سے نماز پڑھے، عورت امام بنے، یا مسجدوں میں ہمارے یہاں پر جو امام مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی بڑی عزت کیجیے۔ ورنہ ہمارے یہاں تو کیا ہے، اماموں کو ذلیل کرنا عام ہے۔ نماز پڑھ کر ہٹے، ذرا سی اگر انہوں نے رکعت لمبی کر دی تو مولانا تراویح پڑھا رہے تھے کیا؟ اور اگر چھوٹی کر دی، کیا مولانا کہیں جانا تھا کیا؟ قرات غلط کر دی تو دقت، صحیح کر دی تو دقت، لمبا پڑھا تو دقت، چھوٹا پڑھا تو دقت۔ سب کے سامنے اماموں پر اعتراض کرنا، سب کے سامنے اماموں کی بے عزتی کرنا۔ یاد رکھو، امام وہ ہے جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہو۔ اب اگر اپنے عالم کی، اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کرو گے نا تو کبھی علم نہیں ملے گا۔ اماموں کی عزت کرو۔ وہ منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی ہے، وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ ان کی اگر عزت نہیں کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں عزت دے گا نہ آخرت میں عزت دے گا۔ اس لیے اپنے اماموں کی بہت زیادہ عزت کیجئے، انہیں بولنے کے پہلے سوچئے، ان سے اگر کوئی غلطی ہے تو اکیلے میں بتائیے۔ اماموں کے مسئلوں کو ابھارنا، لوگوں کے سامنے الجھانا، محفلوں کے اندر بیان کرنا، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بیان کرنا، بالکل ان کو تو ٹارگٹ پر رکھا جاتا ہے۔ اچھا امام صاحب ادھر گھوم رہے، اچھا امام صاحب ادھر کھا رہے، ارے تو امام صاحب بھی انسان ہے، سمجھانا ہے اکیلے میں سمجھاؤ، اکیلے میں اصلاح کرو۔ پر اگر آپ اپنے امام کو، نماز پڑھانے والے کو بے عزت کرتے ہیں تو یاد رکھیے وہی بے عزتی آپ کے سر بھی پڑے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ذلیل کرے گا، کیونکہ امام کو اللہ رب العالمین نے بہت اونچا مرتبہ، بہت اونچا درجہ عطا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں امام کی، نماز پڑھانے والوں کی بہت زیادہ عزت کرنا چاہیے، یہ شریعت کی ہم سے ڈیمانڈ ہے۔ اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، سجدہ سہو۔ سجدہ سہو یا سہو کا ورڈ بھی استعمال کیا گیا ہے، سہو کا ورڈ بھی استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلے سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ تو آپ اس کی تعریف لکھیے گا، وہ دو سجدے جو انسان نماز میں ہوئی غلطی کو پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، یا لکھیے وہ دو ایکسٹرا سجدے جو انسان نماز میں ہوئی غلطی کو پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، چاہے سلام پھیرنے کے پہلے چاہے سلام پھیرنے کے بعد، اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ وہ دو ایکسٹرا سجدے جو انسان نماز میں ہوئی غلطی کو پورا کرنے کے لیے چاہے سلام کے پہلے چاہے سلام کے بعد کرتا ہے، اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, کوئی غلطی ہو گئی ان سے, 2 رکعت تشہد میں کھڑے ہو گئے, رکعت زیادہ کم پڑھا لی, تو اس کے بعد امام صاحب کیا کرتے ہیں, سلام پھیرنے کے پہلے 2 ایکسٹرا سجدے کرتے ہیں, پھر سلام پھیرتے ہیں, یا سلام پھیرنے کے بعد 2 ایکسٹرا سجدے کرتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں. اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے. سجدہ سہو کا بھی سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے, کیونکہ خود آپ سے بھی نماز میں کبھی غلطی ہو جائے تو آپ اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں. سجدہ سہو کی خاصیت یہ ہے کہ بندے سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے اور وہ یہ 2 سجدے کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی اس غلطی کو معاف فرما دیتا ہے. اب اگلا پوائنٹ آئے گا, سجدہ سہو کن چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے. سجدہ سہو کن چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے؟ تو سجدہ سہو 3 چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے. نمبر 1 زیادتی کے لیے, نمبر 2 کمی کے لیے, نمبر 3 شک کے لیے. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 3 چیزوں کے ہونے پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے. نماز میں کچھ ایکسٹرا کر لیا تو 1 رکعت زیادہ پڑھ لی, 1 سجدہ ایکسٹرا کر لیا, کچھ بھی ایکسٹرا کر لیا, زیادہ کر لیا تو اس کے لیے سجدہ ہوتا ہے. کم کر لیا تو اس کے لیے ہوتا ہے. اور شک اگر ہو جائے, 4 پڑھا 5 پڑھا 3 پڑھا 4 پڑھا, شک ہو جائے اس کے لیے 3 چیزوں کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑی تھوڑی ان کی ڈیٹیل بتا دوں. نمبر 1 زیادتی کے لیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے نماز پڑھی, رکوع زیادہ کر لیا, سجدہ زیادہ کر لیا, یا 4 کی بجائے 5 رکعت نماز پڑھ ڈالی کنٹینیو پڑھتے پڑھتے. نمبر 1 میں بات کر رہا ہوں زیادتی کی. رکوع زیادہ کر لیا, سجدہ زیادہ کر لیا, یا پوری کی پوری رکعت ہی ایکسٹرا پڑھ ڈالی, تو اسے کیا کرنا ہے, اسے 2 ایکسٹرا سجدے کرنا ہے. ایکسٹرا سجدے کرے گا, اس کا کام مکمل ہو جائے گا. اور زیادتی کا جو سجدہ ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد کیا جاتا ہے. زیادتی مطلب اگر آپ نے کچھ عمل زیادہ کر لیا ہے, ایکسٹرا کر لیا ہے, تو اس غلطی کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا جائے گا. آپ پوری نماز پڑھیں گے, تشہد کے اندر بیٹھیں گے, اچھے سے سلام پھیریں گے, سلام پھیرنے کے بعد 2 ایکسٹرا سجدے کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے. تو یہ 2 ایکسٹرا سجدے سلام پھیرنے کے بعد میں ہوتے ہیں, جو زیادتی کے لیے کیے جاتے ہیں. کچھ ایکسٹرا عمل ہو جائے, زیادہ عمل ہو جائے, اس کے لیے کیے جاتے ہیں. تو زیادتی کا مطلب رکوع زیادہ ہو جائے, سجدہ زیادہ ہو جائے, یا پوری رکعت زیادہ ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد 2 ایکسٹرا سجدے کیے جاتے ہیں. اسے زیادتی کے سجدہ سہو کہا جاتا ہے. اس کی دلیل آپ دیکھ لیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 1150. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی, 5 رکعت ظہر کی نماز پڑھ لی. صحابہ نے بولا ازید فی الصلاۃ, نماز زیادہ ہو گئی ہے کیا؟ فقال وما ذاک, اللہ کے رسول نے کہا کیوں ایسے کیوں پوچھ رہے؟ کہا صلیت خمسن, آپ نے 5 رکعت پڑھ لی ہے ظہر کی نماز. فسجدا سجدتین بعدما سلم, تو آپ سلام پھیر چکے تھے, آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے ایکسٹرا نماز پڑھ لی, ایکسٹرا رکعت پڑھ لی, آپ نے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا. صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 1150. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا لی. صحابی نے بتایا کیا, جب سلام پھیر لیا تو صحابی نے کہا کہ آپ کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ نے کہا کیوں؟ تو کہا آپ نے 5 رکعت پڑھ لی, تو آپ نے 2 ایکسٹرا سجدے سلام پھیرنے کے بعد کیے. سجدہ سہو زیادتی کے لیے کیا جاتا ہے. یہ اس پوائنٹ کو میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ سے رکوع ایکسٹرا ہو جائے, یعنی آپ کنفیوز ہو گئے, رکوع کیا پھر لگا رہے, نہیں کیا تھا پھر کر لیا, سجدہ کیا ایکسٹرا سجدہ کر لیا, یا 1 رکعت زیادہ پڑھ لی. کچھ بھی عمل اگر زیادہ ہو جائے, ایکسٹرا ہو جائے, تو اس کے لیے یہ سجدہ سہو, سلام پھیرنے کے بعد 2 ایکسٹرا سجدے کیے جاتے ہیں, اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1150. اب نمبر 2 کمی ہونے پر, اگر کم کر لیا تو 1 رکعت ہی کم پڑھ لی, کمی ہو گئی, 4 کی جگہ 3 رکعت پڑھ لی. یعنی اگر نماز میں کمی ہو جائے تو طریقہ یہ ہے کہ جو کمی ہوئی ہے پہلے تو آپ کو اسے پورا کرنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیا, تو پہلے کھڑے ہو کر آپ کیا کرو گے, پہلے تو 1 رکعت مکمل پڑھو گے, پھر تشہد کے اندر بیٹھو گے, ساری دعائیں پڑھ لو گے, پھر 2 ایکسٹرا سجدے کر کے سلام پھیرو گے. یعنی زیادتی کے لیے جو سجدے ہیں وہ سلام پھیرنے کے بعد,
اور کمی کے لیے جو سجدے ہیں وہ سلام پھیرنے کے پہلے. دونوں میں فرق سمجھ لیجئے گا. کمی کا مطلب آپ سے رکعت میں کمی ہو گئی, 4 کی جگہ آپ نے 3 رکعت نماز پڑھ لی. اب اگر آپ نے 3 پڑھ کر سلام پھیر لیا ہے, آپ دوبارہ کھڑے ہوئیے, 1 رکعت نماز پڑھیے, تشہد میں بیٹھیے, بیٹھنے کے بعد ساری دعائیں پڑھنے کے بعد 2 ایکسٹرا سجدے کیجئے اور اس کے بعد سلام پھیریے. یعنی زیادتی کے لیے بعد میں کیا جاتا ہے اور کمی کے لیے پہلے کیا جاتا ہے. اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے, کمی والا سجدہ سہو, کمی والا سجدہ سہو. اور اس کی مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ملتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ عصر کی نماز 3 رکعت پڑھا لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز پڑھانے, آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز آپ نے کتنی پڑھائی؟ 3 رکعت پڑھا دی. 3 رکعت پڑھانے کے بعد اب مسجد کے باہر نکل گئے. اب صحابہ کرام کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کون بولے گا, کون پوچھے گا, کیسے پوچھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز کا کیا ہوا, کیوں پڑھ لی آپ نے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا, اقصرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہو؟ بھئی آپ نماز چھوٹی پڑھ دی ہے, کیا ہوا ہے, یا آپ بھول گئے ہو, کچھ مسئلہ ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابی نے کہا تو آپ نے ان سے کہا کہ نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں, ایسے کیسے بول رہے تم, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو صحابی نے کہا کہ آپ نے نماز کم پڑھا دی ہے اور سلام پھیر لیا ہے, آپ کنفیوز ہو گئے تھے, آپ نے نماز کم پڑھا لی مطلب رکعت کم پڑھ لی آپ نے اور آپ نے سلام پھیر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے, چھوٹی ہوئی رکعت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد سلام پھیرا. یعنی آپ نے 2 ایکسٹرا سجدے کیے سلام پھیرنے کے پہلے اور اس طریقے سے اپنی اس رکعت کو مکمل کیا. تو میں سمجھتا ہوں سجدہ سہو کی اب یہ دوسری کنڈیشن اب آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اگر آپ سے 1 رکعت زیادہ ہو جائے, رکوع زیادہ ہو جائے, سجدہ زیادہ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے, اس عمل کو سلام پورا کمپلیٹ پھیرنا ہے, پھیرنے کے بعد 2 ایکسٹرا سجدے کر کے پھر سلام پھیرنا ہے زیادتی کے لیے. نماز میں اگر کمی ہو گئی, رکعت کم پڑھ لی آپ نے, رکعت بھول گئے, سلام پھیر لیا, تو اب پہلے تو آپ کو جو کم ہے وہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا. بھئی ایسا تو ہی نہیں کہ صرف سجدے سے کام چل جائے گا, پہلے تو آپ کو وہ رکعت پڑھنی ہے جو آپ سے چھوٹ گئی. اب جب وہ آپ نے رکعت پڑھ لی تو سلام پھیرنے کے پہلے آپ کو 2 ایکسٹرا سجدے کرنے ہیں, اسے کمی کے سجدہ سہو کہا جاتا ہے. نماز میں کمی کے لیے کیے گئے سجدہ سہو کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1228, صحیح بخاری حدیث نمبر 1228, یہ لکھ لیجئے گا حوالہ آپ کمی ہونے والا, صحیح بخاری حدیث نمبر 1228. اب اس کے بعد لاسٹ نمبر 3 پر آتا ہے شک کی بنیاد پر سجدہ سہو. شک کی بنیاد پر سجدہ سہو کرنا, شک کی بنیاد پر. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے آپ کنفیوز ہو گئے, آپ نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی, 4 پڑھی کہ 5 پڑھی, عمل کیا کہ نہیں کیا, سجدہ کیا کہ نہیں کیا, یعنی کچھ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا. اگر آپ نماز کے اندر شک میں آ جائیں, کئی بار ہوتا ہے انسان کو, یہ وسواس کی وجہ سے ہوتا ہے, شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے, جو کرواتا ہے کہ نماز میں آدمی کو کنفیوز کر دیتا ہے. اب اگر آپ کو نماز میں شک ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, صحیح مسلم حدیث نمبر 571, صحیح مسلم حدیث نمبر 571, اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدر کم صلی 3 او 4 فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن. اگر تم میں سے کسی کو یہ شک ہو جائے کہ اس نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی تو وہ شک کو چھوڑے اور یقین پر آ جائے, مطلب شک نہ کرے, کتنا ہوا کوئی مسئلہ نہیں, جس پر اسے کانفیڈنس زیادہ ہو اس کے مطابق عمل کرے. اگر 4 پر کانفیڈنس ہو تو 4 مان لے, 3 پر کانفیڈنس ہو تو 3 مان لے, اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے پہلے 2 سجدے کر لے, سلام پھیرنے کے پہلے 2 ایکسٹرا سجدے کر لے. تو اگر کنفیوژن کے اندر 1 رکعت زیادہ پڑھ لی ہوگی تو سجدے کافی ہو جائیں گے, اور اگر کم پڑھی ہوگی تو بھی سجدے کافی ہو جائیں گے. مطلب سمجھ رہے ہیں آپ, نماز میں آپ کو شک ہو گیا, آپ نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی, آپ کنفیوز ہو رہے ہیں, پر آپ کو زیادہ تر ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں میں نے 3 ہی پڑھی ہے, تو اب 3 پر آپ لاک کر لیجئے, 1 رکعت پڑھ لیجئے, رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھیے اور سلام پھیرنے کے پہلے 2 ایکسٹرا سجدے کر لیجئے. اب اگر آپ نے
ایک کم پڑی ہے تو آپ کی وہ ایک مکمل ہو گئی، اور اگر ایک زیادہ ہو گئی تو اس سے شیطان اور ذلیل ہو جاتا ہے کہ میں اس کو روکنا چاہ رہا تھا، اس نے تو اور زیادہ ادا کر لی۔ دونوں طرف آپ کا نقصان نہیں ہوتا، دونوں طرف سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب اس مسئلے کے اندر یقیناً ایک کنفیوژن ہے کہ سجدہ کب کیا جائے، مطلب پہلے آپ اس تھرڈ ٹاپک کو لکھ لیجئے کہ جس کو نماز کے اندر شک ہو جائے تو وہ کیا کرے گا۔ اگر نماز میں شک ہو رہا ہے تو جس پر یقین کنفرم ہو سکتا ہے اس پر یقین کرے اور اس کے مطابق عمل کر لے۔ 4 پر یقین ہے تو سلام پھیر لے، 3 پر یقین ہے تو ایک ایکسٹرا پڑھ لے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، بس کرنا یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے پہلے 2 ایکسٹرا سجدے کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے سجدہ سہو کب کرنا ہے۔ اس سلسلے کے اندر بہت زیادہ روایتیں آتی ہیں، بہت زیادہ روایتیں، سلام پھیرنے کے پہلے کی بھی آتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد کی بھی آتی ہے۔ اب کس پر عمل کیا جائے تو زیادہ تر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سجدہ سہو دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ آپ اگر سلام پھیرنے کے پہلے کر لو تو بھی صحیح، سلام پھیرنے کے بعد کر لو تو بھی صحیح، دونوں میں کچھ بھی غلط نہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نماز میں ہوئی غلطی کے لیے آپ چاہیں تو سلام پھیرنے کے پہلے 2 ایکسٹرا سجدے کر لیجئے یا سلام پھیرنے کے بعد 2 ایکسٹرا سجدے کر لیجئے، کوئی دقت والی بات نہیں، دونوں صورت کے اندر آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی اور آپ کا یہ سجدہ سہو مکمل ہو جائے گا، یعنی کوئی حرج والی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیزیں جو اس سلسلے میں ہو سکتی تھی سجدہ سہو کے سلسلے میں وہ بھی ہم نے مکمل کر لی، امامت کو مکمل کر لیا۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کیفیت نماز شروع سے لے کر اینڈ تک نماز کیسے پڑھی جائے گی وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے کہنے کے ساتھ عمل کرنے اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے اور ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔